الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ اولی الصدق والصفاء والوفاء. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: ان الساعة آتیة اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعی. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق الرسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا صاحب الجود والعطاء وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین. اللہ جل شانہ وعما نوالہ وَأَتَمَّ بُرْحَانُهُ وَأَعْظَمَ شَأْنُهُ بِحَمْدِ ثناء امام الانبیاء حبیب کبریاء سدرت راہی رب کائنات دا پاک ماہی مالک کوثر محبوب دلبر شافع محشر احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ اقدس اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد دعا ہے خالق لم یزل دی بارگاہ اقدس اندر اللہ رب العالمین ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ نو ہر غلطی خطا تو محفوظ فرمائے. نفس و شیطان دے شر تو دائمی پناہ عطا فرمائے. ارباب فکر و دانش نہایت ہی ذی وقار سامعین محتشم، اللہ رب العالمین دی ذات پاک دا کروڑہ مرتبہ شکر ہے کہ اس وحدہ لا شریک مولا نے جمعۃ المبارک دی عظیم گھڑیاں دے اندر سانو سارے انو اپنے پاک گھر دی حاضری دی سعادت نصیب فرمائے. آمین. اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان جس موضوع تے چند معروضات جناب دے گوش گزار کروں گا. پچھلے جمعے تو وہ موضوع چل رہا ہے علامات قیامت، یعنی قیامت دی نشانیاں. اس سے دے اتے ہی اج کچھ احادیث طیبات جناب دے سامنے پیش کراں گا. دعا ہے خالق لم یزل دی بارگاہ اقدس اندر اللہ رب العالمین حق بولنے، حق تے عمل کرنے اور سانو سارے انو حق تے ہی مرنے دی توفیق عطا فرمائے. عزیزان گرامی، قیامت دی نشانیاں امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک نال بہت تفصیل دے نال بیان فرمائیں. بعض لوگ اس دیاڑ دے اندر وہ ایک اعتراض کر دیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نو قیامت دے وقت اور سال دا پتہ نہیں سی، علم نہیں سی. یہ علم اللہ کو لے، لہذا حضور علیہ السلام نے کچھ نشانیاں ضرور بیان فرمائیں لیکن مکمل قیامت دا علم نہیں رکھ دے. اے اعتراض انہاں دی جہالت دا
منہ بول دا ثبوت ہے، یا جہالت دا ثبوت ہے، یا بغض رسول دا ثبوت ہے۔ میرے نبی نو اللہ رب العالمین نے ما کان وما یکون، اول تو لے کے آخر تک جو کچھ ہونا سی یا جو ہو گیا ہے، اللہ نے سارا علم اپنے محبوب نو عطا فرمایا۔ ہن رہ گیا مسئلہ ہے، میں پچھلے جمعے بھی کچھ یہ وضاحت کیتی سی، نبی ہوندا ہے اللہ دے حکم دا پابند، اللہ دے حکم تو علاوہ نبی بولدا نہیں۔ قرآن مقدس دی واضح آیت کریمہ ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، فرمایا میرا نبی اپنی خواہش نفس نال کچھ نہیں بولدا، مگر وہ بولدا ہے جو اللہ وحی فرماوے، اللہ حکم دے وے، اس نو اللہ دا نبی واضح فرماندا ہے۔ عزیزان گرامی، قیامت دے شان نو مخفی رکھنا، چھپے ہویا رکھنا، اے اللہ دی حکمت دے تقاضے دے مطابق سی۔ جس طرح اللہ نے انسان تو موت دا وقت چھپا کے رکھیا ہے، کسی نو نہیں پتا کہ میں کس وقت مرنا ہے، کیویں مرنا ہے، کس حال وچ مرنا ہے۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے اس نو چھپایا؟ اس وجہ تو تاکہ انساناں دی زندگی دے اندر تعطل نہ آوے، انہاں دی زندگی دا کام چلدا رہے، اچانک موت آ جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس وقت نو ظاہر کر دیندا تو وقت تو پہلے بندے مر جانے سن۔ مالک نے اپنی حکمت دے تقاضیاں دے تحت اس وقت نو صیغہ راز وچ رکھیا۔ اسی طرح قیامت دے وقت نو بھی اللہ نے اپنے محبوب نو دا علم دتا سی، لیکن اینو ظاہر کرن دا حکم نہیں سی دتا۔ اپنی حکمت دے تحت ہن اے دے اتے میں قرآن مقدس دی سورہ طٰہٰ جیڑی میں تمہیدن جناب نو گفتگو سنائیے، او دی دلیل اللہ دے قرآن چو دیون لگا۔ رب کائنات فرماندہ ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعی۔ ارشاد باری تعالیٰ فرمایا بے شک قیامت آن والی، قیامت آن والی ہے، میں اس نو مخفی رکھنا چاہنا، اخفیہا، میں اس نو مخفی رکھنا چاہنا، یعنی اللہ فرماندہ ہے میری حکمت دا تقاضا اے ہے، قیامت تے آنی ہے لیکن اس دے وقت نو مخفی رکھنا چاہنا، کیوں؟ تاکہ ہر جان نو اس دی کوشش دا بدلہ دیتا جا سکے۔ فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا واتبع ہواہ فتردی، فرمایا تو جسے جنو قیامت تے ایمان نہیں اور اپنی خواہش نالو چل دے، وہ تمہیں اس کے ماننے سے روک نہ دے، یعنی وہ تو اپنی مرضی نال چل رہا ہے، تساں کدے ادھر مگر لگ کے اے دے اتے ایمان ہٹا نہ لیا جے، بلکہ اے دے اتے ایمان رکھیا جے، نہیں تے تساں ہلاک ہو جاؤ گے۔ عزیزان گرامی، قرآن مقدس نے واضح دس چھڑیا کہ محبوب نو علم سارا ہی دیتا ہے اللہ نے، لیکن اس دے وقت نو اللہ تعالیٰ نے ظاہر کرن دا حکم نہیں سی دیتا، تاں کر کے محبوب نے نشانیاں دس چھڑیاں، وقت نہیں دسیا۔ اللہ دی حکمت دا تقاضا ایو سی۔ ہن اے اگر اس گل تو کوئی جاہل ابن جاہل اعتراض کرے کہ نبی نو علم نہیں سی تاں حضور نہیں دسیا، تے دو ہی گلاں نے، یا او جاہل ہے
تے یا او دے سینے وچ مصطفیٰ دا بغض ہے۔ مومن بندہ اے عقیدہ رکھدا ہے کہ ساڈے نبی نو اللہ نے ما کان و ما یکون دا سارا علم عطا فرمایا۔ ہن اللہ نے اپنے محبوب نو سارا علم دیتا ہے۔ اے دے اتے میں بخاری اور مسلم دو حدیثاں دی کتاباں جنہاں دا رولا زیادہ پایا جاتا ہے، میں انہاں وچوں دس دینا تاکہ یہ پتہ لگ جاوے قوم نو کہ کئی صرف بخاری دا نام لیندن، بخاری جے پڑھنا جاندا ہے تے سننی جاندا ہے۔ عزیزان گرامی، بخاری شریف دی جلد نمبر 2 امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کر دیں، آپ فرماندے نے قال لقد خطب النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطبة ما ترك فيها شيئا إلى قيام الساعة إلا ذكره علمه من علمه وجهله من جهله فرمایا ان كنت لا أرى الشيء قد نسيت فأعرف ما يعرف الرجل إذا غاب عنه فعرفه۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ساڈے وچ پاک نبی نے ایک دن خطبہ دیتا، تقریر کیتی، ساڈے وچ کھلو کے نبی نے تقریر کیتی تے اس تقریر دے اندر کیتا کی فرمایا قیامت تک کسے شے نو نہیں چھڈیا جیڑی ہونی سی۔ بخاری پڑھ لو، میں بخاری لے بیٹھا کہ یہ بخاری کرتے ہیں جدو اساں بخاری پڑھنے ہیں انہوں نے 102 دا بخار چڑھتا، اے بخاری ہے۔ فرمایا نبی پاک ساڈے وچ کھڑے ہوئے خطبہ دیتا اِلَىٰ قِيَامِ السَّاعَةِ، ساڈے وچ خطبہ دے کے قیامت تک جو ہونا سی، حضور کسے شے نو نہیں چھڑیا، سارا ہی بیان کر چھڑیا، سارا ہی بیان کر چھڑیا۔ اگو آپ فرماندے نے جن نے یاد رکھیا انہیں یاد رکھیا، جیڑا جاہل رہا او جاہل رہا، جیڑا بھول گیا وہ بھول گیا۔ فرمایا میں کہا جڑیاں چیزاں حضور علیہ السلام تو سنیاں سننا میں کئی چیزاں بھول گیا۔ فرمایا لیکن جدوں او واقعہ میرے سامنے ہوندا ہے مینوں یاد آ جاندا ہے اس وقت کہ اے گل تے نبی سانوں پہلے ہی دس چھڈی سی۔ اے بخاری ہے جی۔ قیامت تک حضور نے ہر شے اچھا بول علم غیب کینو آدھے ہو، کینو آدھے ہو، اے بخاری ہے، بخاری پڑھدا پیا۔ ساڈا کیتا ہے نا جو ہو گیا ہے جو ہونا ہے، نبی سارا جاندا ہے، اللہ دے دیتے علم نال جاندا ہے، تے جتھے جتھے رب آکھیا ہے مصطفیٰ نے انہوں واضح بھی کر دیتا ہے۔ جدوں منافقہ نے حضور دے علم تے اعتراض کیتا اور اے ذہن وچ رکھیا جے کسے دا جبہ کبا نہ ویکھیا جے، کسے دی لمبی داڑھی نہ ویکھیا جے، کسے دی ستھن اچھی نہ ویکھیا جے، عقیدہ ویکھیا جے۔ جے عقیدہ ہوئے نبی نو اللہ ہر شان دیتی ہے تے سمجھ لیا جے مومن ہے، جے آکھے نبی نو علم کوئی نہیں سمجھ لیا جے منافقہ نے نبی دے علم تے اعتراض کیتا ہے۔ یہ گل اللہ دے قرآن نے واضح بیان کیتی ہے۔ منافقہ نے تو اعتراض کیتا نا کہ نبی جاندا نہیں،
یہ جڑی میں روایت تمہیں سناون لگا ہے بخاری مسلم دونوں دی متفقن علیہ، بخاری وچ بھی ہے مسلم شریف وچ بھی ہے، انہاں دونوں تو لے کے مشکات وچ بھی، دوئیاں کتاباں تو سینکڑے ہیں جنہاں وچ روایت ہے، تفسیراں قرآن دیاں وچ ہے، لیکن میں بخاری مسلم اگو تاں رکھی ہے بندے آدن بخاری دسو، میں بخاری تاں دسدا پہ نبی پاک دے علم تے اعتراض کیتا منافقاں نے، بخاری بول دی نبی پاک نو جدوں دسیا گیا کہ جی منافق تواڈے علم تے اعتراض کر دیں، حضور ممبر تے کھڑے ہوئے، صحابہ موجود سن، نبی پاک نے فرمایا سلونی اما شئتم، جو پوچھنا جے پوچھو، جو پوچھنا جے، اے مطلق ہے، نبی یہ نہیں آکھیا بھی اے پوچھو تے دسے ساں، او پوچھو تے مینوں علم کوئی نہیں، نا فرمایا جو تہاڈا دل کردا ہے پوچھنا تہاڈا کام ہے، جواب دینا میں محمد دا کام ہے۔ بخاری وچ نہ ہوئے میں زبان وڑا دے سا، جے بخاری وچ ہوئے تے تیری وڈ لئی سا، او زبان نو وڈ لئی سا جڑی حضور دے علم تے اعتراض کرے، او زبان ران دے قابل ہی بولو، او زبان ران دے قابل نہیں جڑی مصطفیٰ دے علم تے اعتراض کرے۔ نبی پاک نے فرمایا سلونی اما شئتم، جو تہاڈا دل کردا ہے میرے کولو پوچھو، اور حضور گل غصے دی حالت وچ فرما رہے سو، کیوں اعتراض ہویا سی نا۔ حضرت حذیفہ حضور دے ایک صحابی ہیں، انہاں دے نسب اتے لوگ تان کردے سن کہ اے دا باپ، اے ابن حذیفہ، انہاں کہا اے دا باپ او نہیں، اے دا باپ ہو رہے، او کھڑا ہو گیا بھرے مجمع چ، انہیں کہ حضور میرا باپ کون ہے؟ ہن ایمان نال دسو پیو کون ہے تا ماں جان دی، نہیں سمجھ آئی، لیکن انہیں بھرے مجمع چ آکھیا میرا باپ کون ہے؟ میرے نبی فرمایا حذیفہ، تیرا باپ حذیفہ ہے، تیرا نسب ٹھیک ہے، وہ بہ گئے۔ پھر حضور فرمایا سلونی اما شئتم، پوچھو، ہن پوچھ دے نہیں۔ حضرت عمر پاک نو پتہ لگ گیا نبی پاک غضب دی حالت چ گل فرما رہے ہیں، آپ اٹھے تے اے گھٹنے حضور دے سامنے ٹیک دیتے تے ہاتھ بن کے عرض کیتی سونیا اساں تینوں نبی منیا ہے، اساں تیرے نبی ہوون تے راضی ہاں، اسلام دے دین ہوون تے راضی ہاں، رب دے رب ہوون تے راضی ہاں۔ کہ مطلب سونیا تیرے علم تے اعتراض اساں نہیں کیتا، منافقہ کیتا ہے۔ جدوں حضرت عمر منت کیتی ہے نا نبی پاک ادوں اترن ممبر، ہن ایمان نال دسو ایڈی واضح حدیث ہوون دے باوجود بھی کوئی آکھے او نہیں سی جاندا، نہیں سی جاندا، تو مڑے کام تے تواڈے وڈکیاں دا سی جنہاں نو مسجد درار بنائی سی تے نبی فرمایا سی ڈھاؤ، بنی تو بھی مسجد سی، فرمایا ڈھاؤ سارے مدینے دا گاند سٹو ایتھے، قرآن او دا ذکر ہے مسجد درار دا، پتہ چلیا ہر مسجد بولو ہر مسجد نہیں ہوندی، اتوں باویں مسجد دا تن ہوئے گل عقیدے دی۔ عزیزان گرامی ہن اگلی روایت دیون لگا سناون لگا مسلم شریف جو نبی پاک جو کچھ ہو گیا ہے جو ہونا ہے سارا جان دیں۔ حضرت ابو زید بیان کر دیں نبی پاک نے سانو فجر دی نماز پڑھائی، فجر دی نماز پڑھاون تو بعد حضور نے خطبہ دیتا، ظہر ہو گئی،
ظہر تک تقریر جاری رہی، پھر آپ نے ظہر پڑھائی، پھر تقریر شروع کر دیتی، عصر ہو گئی، عصر دی نماز پڑھائی۔ امام الانبیاء نے ساری ہر نماز تو بعد جدو عصر دی نماز پڑھائی، فرمایا ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس۔ عصر تو بعد خطبہ دیتا حالانکہ سورج غروب ہو گیا۔ فاخبرنا بما كان وبما هو كائن فعالمنا آفذنا۔ فرمایا ساڑھے نبی نے سارا کچھ بیان کر چھڑیا، جو ہونا سی بما کان وبما ہوا۔ ساڑھا کیتا کہ یہ ما کان وما یکون، بما کان وبما ہوا دا مانا دوے لفظاں ذکرو تو یہ بندہ ہے ما کان وما یکون۔ فرمایا سارا کچھ حضور نے بیان کر دیتا، تے فرمایا ساڑھے وچو وڈا عالم اوہی گنیندہ سی جائیں انہاں گلاں نو یاد رکھے ہوئے ہیں۔ ان پتہ چلیا عزیزان گرامی حضور علم سارا رکھ دے سن، لیکن قیامت دے علم نو جڑا مخفی رکھیا ہے نا وہ کسے راز اور حکمت دے تحت رکھیا ہے۔ میرے سامنے امام ابو عبداللہ محمد بن احمد ابو بکر قرطبی رحمت اللہ علیہ، امام قرطبی دی تفسیر ہے میرے کول، تفسیر قرطبی 10 جلداں دی ہے، اے 600-700 سال پرانے۔ پتہ چلیا اساں ساڑھا چونکہ عقیدہ ہی پرانا ہے، اساں گل ہی پرانی کرنے، جنہ دے عقیدے نویں نو گلنا ہی نویاں کرنے۔ ابو عبداللہ قرطبی قرآن دی آیت الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اے دی تفسیر کردیاں فرماؤں دن کہ رحمان نے اپنے حبیب نو سکھایا قرآن، پیدا فرمایا انسان، کامل کو نیز اسے قرآن کا بیان سکھایا۔ اے دی تفسیر کردیاں فرماندے نے انسان سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اگو آپ فرماندے نے اس بیان سے مراد جو نبی کو اللہ نے سکھایا ہے وہ حرام سے حرام حلال اور گمراہی ہدایت کی وضاحت ہے جو محبوب نے فرما دی۔ خیر و شر سب کچھ حضور نے بیان کر دیا، فرمایا جو کچھ ہوا اور جو ہوگا، جو کچھ ہوا جو ہوگا نبی پاک سارا ہی جان دے سن، کیونکہ آپ اولین و آخرین دے بارے ساریاں وضاحتاں کرنا لیں۔ ہونے فتوہ جڑا شرک دا ساڑھے تلاوے پہلے تو امام قرطبی تلاوے، اور میرے کول اگر میرا چونکہ موضوع علم غیب نہیں، اگر میرا موضوع ہوندہ میں حوالے آندے انبار لا دیں تے ہدایت واسطے تے ایک حدیث ہی بڑی، ایمیں نہیں، ہدایت واسطے ایک کی بڑی ہے تے جنہوں ابو جہل رنگا تالا لگا ہوئے سارا قرآن ہی گھول کے اندر چا سٹو کھا کاکھ مل سکتا۔ تو عزیزان گرامی حضور علیہ السلام قیامت دا علم رکھ دے سن، لیکن انہوں وضاحت اگر نہیں فرمائی تو کسی حکمت دے تحت نہیں فرمائی۔ ہون میں وہ قیامت دی جڑی چاند نشانیاں حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں انہاں دی طرف آنا۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر دیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما سن، جاءہو آرابی، ایک اعرابی آیا، پینڈو آیا، دیہاتی آیا، نبی پاک چکے گفتگو فرما رہے سن، انہیں آندے ہیں گفتگو دے وچ سوال کر دیتا، کہنے لگا فقالا متی الساعۃ، قیامت کدوں آئے گی؟ بخاری جلد پہلی کتاب العلم، مولوی جی سارے پتے نشان دس دیتے نے،
ہوں تے تینوں لبنی سوکھی ہو سی جا کے پڑھ لمی تے کدی اللہ توفیق دے وے تے اپنے نمازیاں نو اے حدیثاں بھی پڑھ کے سنا دیا کرو جنہاں وچ محمد دی شان ٹھاٹھاں پئی مار دیئے عزیزان گرامی حضور علیہ السلام گفتگو فرما رہے سن ایک عرابی آیا پنڈو آیا دیہاتی آیا آگے کہنے لگا فقال مت الساعہ سونے آئے دس قیامت کدوں آئے گی نبی پاک نے او دی گل وال توجہ نہ فرمائی اپنی گفتگو جاری رکھی بعض بندیاں نے آکھیا حضور نے او دی گل تے سنیے پر نبی پاک نو او دی گل پسند نہیں آئی تاں حضور نے جواب نہیں دیتا دومیان بعد نے آکھیا نہیں یار لگتا حضور نے سنی نہیں جدوں نبی پاک اپنی گفتگو تو فارغ ہوئے آپ نے فرمایا کتھے ہوئے ربی جنہیں قیامت دا پوچھیا سی جنہیں قیامت دا پوچھیا سی انہیں حدیث سانو ادب پہ دس دیئے کی ادب جدوں استاد اپنے شاگردانو تعلیم دے رہا ہوئے او دے وچ کوئی بندہ آگے اپنی گفتگو نہ کرے او دی گفتگو دے اندر خلل پیدا نہ کرے اگر کوئی کاروی دے وے تے استاد دا کم میں انہوں ڈانٹے نا پیار نال سمجھا دے وے اکو حدیث وچ کنئی سبق موجود ہیں حضور علیہ السلام چونکہ اس وقت گفتگو فرما رہے سن آپ نے او دی گل سن دے لئی پر توجہ نہ فرمائی اپنی گفتگو نو پورا فرما کے فرمایا دسو کتھے ہوئے رابی جنہیں قیامت دے بارے سوال کیتا سی او بندہ آیا سامنے حاضر ہو گیا میرے نبی نے فرمایا تو قیامت دا پوچھے آئے تے سن لا جدوں امانتاں ضائع ہو جاون ادوں قیامت دا انتظار کریں جدوں امانتاں اے لفظ پکا لو جدوں امانتاں ضائع ہو جان سمجھے جے قیامت قریب ہے انہیں پھر سوال کیتا سونیا امانت ضائع ہون تو کی مراد ہے اتھے تعلیم ملی اگر عالم دی گل سمجھ نہ آوے وضاحت کروان واسطے پوچھ لینا اے دے وچ حرج نہیں اے دے وچ حرج نہیں انہیں پھر عرض کیتی سونیا تسی الفاظ تے بولن کہ امانتاں ضائع جدوں ون قیامت قریب امانت ضائع ہون تو کی مرادے میرے پاک نبی نے فرمایا قال کیفا اذاعتها قال اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ فرمایا جدوں او دے نا اہل بندیاں دے سپرد ہو جاون جدوں او دے بالکل او دے قابل ہی نہیں کوئی او دا دینی ہوئے تے باویں دنیاوی ہوئے جدوں اینا تے نا اہل بندے بہ جامن سمجھیا جے قیامت قریب ہے اچھا بولو قیامت میرا خیال ہے ہونا جے بندے نا اہل تا نہیں بیٹھے ہونے او دے تے بیٹھے اتو لے کے تھلے تک رحمان ملک دا نام سنیا جی وزیر داخلہ رہا ساڈا ان سورت کل ہو اللہ احد پڑھنی نہیں آئی اجے بھی اور ویڈیو نیٹ تے موجود ہے جڑا ساڈا با عزت سرتاج سردار وزیر اعظم کئی بندے آدن ساڑی برادری ہے مولوی جدو گل کرتا ہے دکھ لگتا ہے انہوں میں دسنا تواڈی برادری دے وزیر اعظم کولوں خاتم النبیین نہیں پڑھیا گیا پڑھیا گیا سی ایک باری غلط پڑھیا سو دوئی باری جدو جڑا صدر ممنون سی
وہ پڑھاون لگا تے آپ بھول گیا کڈے قابل ہیں جنہاں نوں خاتم النبیین پڑھنا نہ آوے انہاں دے شعور دا عالم کے اسی تے میرے نبی 1400 سال پہلے فرمایا سی جدوں نا اہل بندے جیڑے عہدے دے قابل ہی نہیں جدوں عہدے تے آ جاون سمجھی اللہ دی امانت ضائع ہو گئی اوے وزیر اعظم یا بادشاہ تے عہدے تے ایو جے نا اہل بندے سونے نہیں لگتے فاروق اعظم رنگا اہل سونا لگتا ہے ہن حضور فرمایا جدوں نا اہل بندے اے تا دنیاوی سی نا دین والے پاسے آ جاؤ مسلیاں تے وہ کھلوتے ہیں جنہاں نوں سوائے چوں صورتاں تو پنجویں آوندی نہیں نہ وہ کو مسئلہ جان دیں قوم دے امام بنے کھڑن وجہ کیا کہ آواز مولوی صاحب دی سونی آواز اتر رکھی بیٹھن پتہ حضرت نوں میرا خیال ہے بھی ان دے نالوں شاید نمازی زیادہ جان دے ہوں تاں کر کے ایک مثل مشہور ہے ایک مؤذن اذان پہ دے تے کہہ دے تو ویکھ کے وہ کو بندہ کولو آیا تو سکیا نا مراد کہہ دے تو ویکھ کے اذان پہ دیندا ہے وہ سکیا میں جا کے امام نو شکایت کرنا وہ اگا امام کول گیا تے اس جا کے آتا جی السلام علیکم امام آ کے 2 منٹ کھلو کہتا چاہ کے ویکھ کے آتا وعلیکم السلام انہیں اگا لو جی چھوٹے میاں بڑے میاں سبحان اللہ بھی پچھلا کہہ دے تو ویکھ کے اذان پہ بڑھتا ہی جدو اگلی سرکار کو لایا انہوں سلام دا جواب ہی نہیں آیا وہ کہہ دے تو ویکھ کے جواب پہ دینا ہے تاں کر کے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرمایا قوم کیا چیز ہے قوموں کی امامت کیا ہے اس کو کیا سمجھیں یہ بیچارے 2 رکعت کے امام وہ اقبال آدھا ہے قومہ دی امامت ہے ننو کے پتا قوم دا امام ویکھنا ہوئی تے امام اعظم ابو حنیفہ نو ویکھ ہون ایتھے بھی نا اہل بندے چڑھا ہے تقریراں او ایسا صدنین مولوی جنہ دی آواز سونی ہوئے بھامے ایمان ساڑھ کے سوا چکر انہاں مڑ کی کرنا ہے انہاں ٹائم تا پورا کرنا ہوندہ 40,000 جو لیا ہوندہ ہے انہاں مڑ کوڑے سچے واقعات لپی لپٹیاں گلاں کر کے تے یا جو کو پیر بیٹھا تے او دی خوشامد کر کے تے حضرت نو غوث پہنچا دینا تاں کر کے اگلے دن میری ایک جگہ تے تقریر سی تے پیر صاحب کہن انہاں محنت کر کے میری تقریر رکوائی ہے پوچھیا کیوں کہ او ساڑی خوشامد نہیں کردہ سانو غوث نہیں مندہ میں کہ تقریر ایک نہ ہوئے تیرے رنگے دلے نو میں غوث نہیں مان سکتا میں دین تیری ٹی سی واسطے سکھیا ہے یا تیری خوشامد کرنے واسطے سکھیا ہے میرا ایک کو عقیدہ ہے ساری دنیا رس جاوے چشتی جتی دی نوک تے رکھ دائے میں منگتا تیبہ دے والی دا میں نو قتل ناکامی نہیں ہوندی خوشامت دنیا داران دی میں تھو صبح تے شامی نہیں ہوندی میں کھاما اپنے آقا دا ونج گاما جا کے غیران دا اس منہ تے مٹی آمنیے میں تھو نمک حرامی نہیں ہوندی عزیزان گرامی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو نا اہل بندے او دیاں تے آ جاون سمجھا جے قیامت قریب ہے ان اس گل دی وضاحت مشکات شریف دے اندر بھی ہے یہ روایت مسلم بخاری دی متفقن علیہ امام الانبیاء نے فرمایا قیامت دی نشانیاں وچوں ہیں این یرفع العلم و یکسر الجہل فرمایا علم اٹھ جائے گا جہالت عام ہو سی علم اٹھ جائے گا جہالت ہون دنیاوی علوم و فنون تے ترقی تے کنیاں ڈگریاں بندیاں کو لیکن حضور تے فرمایا سی علم اٹھ جانا ہے ایتھو مراد دنیاوی علم نہیں دین دا 90% قوم دے بچے دین پڑھنا ہی گوارا نہیں کر دے
کیوں آدن جے مولوی بنا چھڑیا تو بھکھا مر وئی سی ہون حضور نے 1400 سال پہلے دا چھڑیا علم اٹھ جیسی جہالت اچھا بولو عام ہوئے گی وَيَكْسُرَ شُرْبُ الْخَمْرِ شراب خوری ود جائے گی ودی ہوئی ہے ودی وَيَقِلَّ الرِّجَالِ مردان دی قلت ہو سی وَيَكْسُرَ النِّسَاءِ عورتان دی تعداد زیادہ ہو سی مردان دی تعداد عورتان دی انہیں نشانی ظہور ہو گئی اندازہ کرو بچیاں دی پیدائش زیادہ ہے مردان دی بولو گھاٹے حضور نے فرمایا وقت آئے گا مردان دی تعداد گھٹ جیسی عورتان دی تعداد ود جیسی اور حضور نے اس دی تشریح کر دیا فرمایا حتی یکونا لخمسین رات القیم الواحد فرمایا حتی کہ اس حد تک پہنچ جانی ہے گل 50 عورتاں دا نگران ایک مرد ہون ایتھو کی مطلب کوئی او دی 50 بیویاں نہیں ہونی ہیں یہ تے حرام ہے مطلب ہے کہ مامی چاچی پھپھی خالہ بتیجیاں بھانجیاں اس طرح ساریاں دی نگہ داشت کرن آلہ ایک مرد تعداد جو اتنی زیادہ ہونی تو عزیزان گرامی ہوں یہ دی شرح کر دیا مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے علم سے مراد علم دین ہے جہل سے مراد علم دین سے غفلت آج یہ علامت شروع ہو چکی دنیاوی علوم بہت ترقی پر ہیں مگر علوم تفسیر حدیث فقہ بہت کم رہ گئے علماء آہستہ آہستہ اٹھتے جا رہے ہیں ان کے جانشین صحیح پیدا نہیں ہو رہے مسلمانوں نے علم دین سیکھنا تقریباً چھوڑ دیا ہے بہت سے علماء واعظ بن کر تقریری بن کر اپنا علم کھو بیٹھے یہ سب کچھ اس پیش گوئی کا ظہور ہے زنا کی زیادتی کے اسباب عورتوں کی بے پردگی سکولوں کالجوں لڑکوں لڑکیوں کی مخلوط تعلیم سین میں وغیرہ بے حیائی گانے ناچنے کی زیادتیاں یہ سب آج موجود ہیں ان وجوہ سے ان وجہ دے نال ادھے زنا پہ بڑھ دینے ہجے بھی ہور ودن گے مفتی صاحب فرمان دینے میں عرب ممالک دے بعض علاقیاں وچ ویکھے آئے شراب نیام ہو گئی ہے ہوٹلان تے بندے کھانا کھامن دے نال بھی شراب پیندے نے کسے شاید آرڈر دے ہو دے نال شراب بھی آ جاندی اپنے بیوی بچیاں نو چھڑ کے عورتاں دی تعداد زیادہ ہو گئی ہے فرمایا حتیٰ کہ ایک ایک مرد دی نزیر نگرانی 50 عورتاں ہون گیاں عزیزان گرامی ان جنیاں نبی نے اس حدیث دے اندر نشانیاں دسیاں سن آج جو ساریاں آہستہ آہستہ پوریاں ہو چکیاں نے اے دے تو تھلے جڑی حدیث ہے میرے پاک نبی نے فرمایا قال سمعت النبیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان بین یدی الساعہ کذابین فحذروہم فرمایا میرے نبی نے قیامت تو پہلے جھوٹے عام ہونگے انہاں تو پرہیز کرے آجے جھوٹے عام ہو سن انہاں تو پرہیز کرے آجے ہون جھوٹے کی ہیں دنیاوی معاملات چی کوڑ تے دینی معاملات چی ماردن کوئی نہ کنے خطیبان دے بیان کی تو جھوٹ جنہ دی میں نشاندہیاں کر چکے ہیں پچھلے جمعے بھی کیتا ایک دا اور جڑی داہیہ قلبی ہے کہ 70 بچیاں زندہ درگور کیتیاں روندے حضور دی بار کے چاہے وہ بھی میں دسیا سی بھی اے واقعہ لیکن ساڑی قوم سن کے را کے کملی ہوئی بھی ہوں ہون نبی پاک نے فرمایا قیامت دے قریب جھوٹے بولو عام ہو سن ممبر آتے بھی کوڑ پہ چل دیں ہون ایک اور جیل امدار ڈڈو انہوں انجینئر مرزا آدن
او دا کام کی ہے کمرے چ بہ کے کدی کسے صحابی تے اعتراض کدی کسے تے من گھڑت تے جھوٹیاں روایتاں تاریخ دیاں جان بوجھ کے بیان کر کے نبی دے صحابہ دے بارے شکوک و شبہات پیدا کر کے ایرانی ٹکڑے حلال پیا کردا ہے. میں کہا کوئی گل نہیں، تو گھبرا نہ، تیرے رنگے جھوٹیاں دی خبر مصطفیٰ پہلے دے گا. حضور علیہ السلام پہلے فرمایا جھوٹے عام حسن انہاں تو فہدارو بچے آجے. اور سنو یہ جنیاں نشانیاں نا یہ کام ہونے ہو رہے ہیں لیکن دسیا کیوں گیا ہے؟ فرمایا میری امتیو تساں بچے آجے. میں نے کہا تھا کہ جو حضور جو فرمایا مولوی صاحب ہونا ہے تو پھر تو ہونا ہی ہونا ہے. تو میں کہا جناب تینو کوئی کہ اس رات نہ جام یا کوئی راج ٹویا ہی دیکھ کے مر وئی سے تو آکھیں ٹویا تو ہونا ہی ہے میں جاواں تو پھر تیری بے وقوفی نہیں. تینو دسن دا مقصد تے اسی بھی راہ بدل. نبی پاک نے تینو بچاون واسطے آکھیا ہے اے کم حسن میرے امتیو تساں بچ جایا جے، تساں بچ جایا جے، انہاں کماں وچ نہ پیا جے، اپنے آپ نو بچایا جے. تو عزیزان گرامی تاں کر کے ان چکے علم دین دا رہا نہیں، بے شعوری عام ہے. وہ مڑ جیڑا جو گل کردا ہے اے بیچاری قوم جڑی ہے اے پھر سنی سنائی دی منن دی بادشاہ ہے. انہاں دے مگر ٹر پینا ہے. انہاں نہیں ویکھنا بھی یہ کسی صحابی دی توہین ہے، کسی اہل بیت دے فرد دی توہین ہے. تاریخ لکھ چھڈیا ہے، تاریخ سچ جھوٹ سارا کچھ ہوندا ہے. تاریخ کیا لکھی؟ بندیاں لکھی. جویں جویں کسی نو روایت لبھی انہیں ٹھوک کڈی. ہن تے مطلب تا نہیں بھی ہر لکھی ہوئی گل ہی بیان کر دیو. جے ایویں ہر لکھی ہوئی گل بیان کرن دی اجازت ہوندی تے مڑ عالم بنن دی کیڑی لوڑ سی؟ ترجمے پئے ہوئے جا کے پڑھی آؤ تے بیان کری آؤ. ہر لکھی ہوئی گل نہ سمجھ آ سکتی ہے نہ انہوں بیان کرن دی اجازت ہے. میں پتہ نہیں کنیاں چیزاں پڑھنا تے بیان میں ساریاں نہیں کردا. کیوں؟ اللہ شعور دیتا ہے، سمجھ دیتی ہے بھی کیڑی بیان کرنا لیے تے کیڑی. تو عزیزان گرامی حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے ہاتھ کتاب امام ابو نعیم بن حماد دی آپ نے امام الانبیاء دا فرمان لکھے ہے. مکحول آکھ دن ایک دیہاتی حضور دی بارگاہ وچ آیا. انہیں آکے پوچھیا سونیا قیامت کدوں آئے گی؟ میرے نبی نے فرمایا بازار قریب قریب ہو جان گے. بازار نیڑے نیڑے، اس تو بھی مراد ہے بھی شہر قریب قریب ہو جیسن. بازار قریب قریب ہو جان گے. فرمایا بارش تے ہوئے گی لیکن پودے نہیں اگن گے. تیسری نشانی غیبت ظاہر ہوئے گی. چوتھی فرمایا زانیاں دی اولاد کثرت نہ لوسی. پنجویں فرمایا مالداران دی عزت کیتی جاسی. کہنا دی؟ پیسے والے دی عزت کر سن باویں زمانے دا کمینہ ہوئے. پیسہ ویکھن گے کردار نہ ویکھ سن. فرمایا مالداران دی عزت ہو سی جدو کو پیسے انہوں سلام کر سن، جدو کو نہیں ہو غریب ہے بھامیں کردار دا چنگا ہے وہ دے نیڑے نہیں کسے لگنا. ایمان نال دسو ہونے کام ہو رہا کہ نہیں؟ ایویں انج بھی ہو چودھری تے انج بھی ہو چودھری. جدو کو پیسہ ہے وہ چودھری تے جے غریب ہے کردار دا چنگا ہے او دے نال سلام لینا گوارا نہیں کرنا. تے میں تینوں یاد کر دے ماں عزت تے پیسے نال نہیں بن دی. عزت صحیح جڑی ہے نا او مصطفیٰ دی غلامی نال بن دی ہے. بلے شاہ کل کیڑا پیسہ سی؟ بلے شاہ دے کل کیڑا پیسہ سی؟
ٹاکیاں لگے کپڑیاں نال بیٹھا ہے دنیا آج بھی قبر نو سلام پہ کر دیے پتہ چلیا عزت مصطفیٰ دی غلامی نال بن دی لاہور اچ کئی بادشاہاں دے دربار قبر ہیں تو انہوں پتہ کہ دی تو داتا صاحب دا بچے نو پتہ ہے داتا صاحب کو کیڑی دولت سی دین دی دولت سی دین دی دولت نے انہوں نے عزت مقام عطا کیتا ہے جدو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو خالد بن ولید نے خط لکھیا حضور بیت المقدس دے عیسائی آدن اگر توڑا خلیفہ آپ آ جاوے اساں بیت المقدس بغیر لڑائی تو چھڑ دیاں گے تے تشریف لے آؤ توڑے آمن نال بغیر لڑن تو پہ لب دائے حضرت عمر کیویں گئے سن ایک اونٹ تھی ایک غلام سی ایک آپ سن ادھی کدی آپ سوار ہوندے سن اونٹ دی لگام نوکر غلام پکڑ دا سی کدی اونو سوار کر دے سن لگام آپ پکڑ دے سن جدوں ٹائم آیا اتھے قریب پہنچن دا تے واری آ گئی حضرت عمر دی لگام پکڑن دی غلام عرض کیتی سونیا میں اپنی واری تو انو معاف کیتی تساں سوار ہو میں لے جانا فرمایا میرا قیامت والے دن بھی بہت چیسے ہیں آپ خود لگام پکڑی انہوں سوار کیتا کیوں اے نہیں سوچیا اگوں بڑے بڑے پادری بادشاہ ہیں او کے آکسن بھی بادشاہ تے لگام پکڑی ودائے خالد بن ولید دوڑ کے شہرو باہر آئے نواں جوڑا کپڑے آندہ لے کے آئے عرض کیتی حضور تو ساڑھے امیر المومنین ہو 22 لاکھ مربع میل دے حاکم ہو تو اڈے نا تو دنیا کم دیئے اے ٹاکیاں لے کپڑے لا چھوڑو تے اے نواں پا چھوڑو آپ فرمایا کپڑے پران کر عمر نو عزت کپڑے نہیں دیتی مصطفیٰ دی غلامی دیتی ہے عزت کپڑے نہیں دیتی حضور دی غلامی دی اے ہے مصطفیٰ دی غلامہ دی شان اے ماں مکانجن دے نال ایک پنڈ آج تو 6-7 دن پہلے میری اتھے تقریر سی کم از کم کچھ 700-800 بندے دا مجمع تھی وہ میں جدو پینڈ چ وڑیا تے کالے جھنڈے لگے ڈٹھے میں گئی تھے تے آج بابا عمر بیان کرن دی جاسب سی کیونکہ میں بلدی آگے چی چھال مارن والا بندہ ایک ہی ہویا جی جتھے کوئی نہ ہوئے اتھے کر لو تے جتھے اگو سامی گال ہوئے اتھے پوچھل ولیٹ کے ورنہ کسے منافق دا کام میں میں اتھے پھر بیان کیتا حضرت عمر نو میں وہ حدیث پاک سنائی میں کہ میرے نبی فرمایا میرے عمر جڑا راہ تو لنگ جاوے نا شیطان نس جاندہ ہے میں کہ ایمان نال میں تو واضح پیانا او دو عمر دے سائے تو شیطان نس دا سی آج عمر دا ذکر کر کے ویکھ لو شیطان نس جاسی او میں تو تقریر چگال کی تھی جدو پنڈال جو نکلے ہیں نا باہر تو نال کچھ دوست بھی ایسن میرے وہ ایک میرے البجہ آوے میں نو دے آمنی تو پتہ لگ گیا بھی یہ تھے اندروں مریض ہے میں نو آدھا جی اے تساں کیڑی گال کی تھی میں کہا پچھاؤں کے کھلو نہ داڑی نہ مچھ تو زمانے دا لوچ تینو میں کہا اپنی ڈھوئی دا بھی پتہ ہے بھی پیچھا کی پہ ہوندہ تو حضرت عمر دے بارے گل کریں گا کتیا تینو شرم نہیں آئی میرے عمر دے درد کتا جس جگہ تے پیشاب کر دے وے تو اڈا مجتہد اس جگہ رنگا نہیں ہو سکتا ان میں مارے آدم کے چل پڑا گستاخ میں تو گستاخ نال سلام کدی نہیں لیا جے میرے نال گل کرنی تے اپنا کو بڑیرا کٹ کے لیا وہ تھوڑے جے اور گال کرنے لگا میرا ایک بیلی جذباتی سے رکھ کے ٹھوک کی کھتی ہے اور میں آگا تینو پتا سی ایتھے مولوی ہو رہا ہے بیٹھا ہے تو سا مولوی ویکھن او جنہاں نو 100 دے کے تے پٹی آپ دی چڑھا لیندے ہو ایتھے سنیت بیان ہونی کیونکہ شیخ سعدی شیرازی آکھیا سی یک درگیر محکم گیر ایک دے ہو جاؤ
تے پکے ہو جاؤ. قبر وچ کوٹھیاں کاراں بلڈنگاں پیسے کم نہیں آنے, اکو شے کم آنی ہے, عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں, بعد مرنے کے لحاظ میں بھی اجالا ہوگا. ضمیر دے سوتے نہیں ہوندے اپنے کو. آج کل کئی مولوی بڑے اتحاد دا چورن ویچ دے پھر دن کئی ساڑھے بھی کٹھے رہو رال کے رہو. میں کہا تیرے ابے دا گستاخ ہوئے رال کے راسے رال کے. اچھا ابے دا گستاخ ہوئے تو رال کے نہ رہے تو میں نبی تے صحابہ دے گستاخہ نہ رال کے رہا, میں تینوں پیر نو نہ جتیاں مارا. کیوں جی تو اڈا ایمان کیا ہے حضرت عمر جڑا گالاں کڈے وہ دینا کو تعلق بندا ہے, تو اڈا ایمان کیا ہے جنہ نعوذ باللہ کتاباں چیتھو تک لکھ چھڑے ہوئے کہ حضرت عمر تے ابو بکر فرعون تے حمان ہیں. آؤ میں حوالے بھی کھاؤنا, میری لائبریری چیک ایک حوالہ موجود ہے جنہ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین حضرت عائشہ جنہ قرآن نبی دی بیوی آکھ کے مومنہ دی ماں آکھے, جنہ خبیث زبانہ نے جنہ خبیث کلمہ نے ایتھو تک لکھ چھڑے ہوئے عائشہ عورت سی کے بندریہ سی, انہوں نے سلام بڑھنا ہے. ڈب کے مر جاوے او پیر, ڈب کے مر جاوے او ملا, جیڑا آکھے انہاں دے جنازے پڑھنے جائز ہیں یا جیڑا آکھے انہاں دے رل کے جانا جائز ہے, میں اس پیر تبھی لعنت بھیجنا, اس ملا تبھی لعنت بھیجنا. جتھے محمد دا صحابی ہے میں نے اتھے کوئی پیر مولوی نہیں. صحابہ تے اہل بیت دی عزت پہلے انہاں دی بعد ہے. میری غیرت گوارا نہیں کر دی, کسی دی کر دی ہے تو کری جاوے کہ پیرن تو جائے دا لنگر, انہوں نے تو جیڑا سو دے وے باویں جیڑے مذہب دا ہوئے انہوں نے تو بسم اللہ. اے لنگری پیر جدوں دی آن تباہی ادوں دی ہوئی ہے. جدوں میرا پیر داتا علی حجویری سی نا یا مہر علی سی, مہر علی مرزا قادیانی دے مقابلے وچ آیا سی تے دعویٰ کیتاس قلم کاغذ تم ہی رکھ چا میں بھی رکھ دینا, تو نبی ہون دا دعویٰ کیتا ہی, میں نبی نہیں, میں تے دے غلاماں دے غلاماں دے غلاماں دے غلاماں دا غلاماں. میرے امام احمد رضا بریلوی غوث پاک دے بارے شعر لکھیا سی, فرمایا یا غوث تجھ سے در سے سگ سے ہے نسبت مجھ کو. آدھے اے غوث پاک تیرا در ہوئے, تیرے در دا کتا ہوئے, اس کتے نال مینوں نسبت ہے. تجھ سے در سے سگ سے ہے نسبت مجھ کو, میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. ساڑھے امامہ دا یہ تے مرزا قادیانی نس گیا سی, سامنے نہیں سی آ سکیا. تے کسے مولوی آکیا پیر جی ایڈا وڈا دعویٰ, فرمایا پراؤں کے کھلو, آپ نہیں سی کیتا بغداد اللہ سائیں اب پڑھایا سی. اچھا بول سبحان. اے ہون کو پیر ہیں دعویٰ کر کے بھی کھاوے کر سی, ماندانے لین دے تا کر سی. ہون انہوں میں کی میں مان لواں, میں عالم بھی انہوں مننا جڑا ممبر رسول تے بے کے کسے دا ٹیسی کھانا ہوئے, ایک کو عقیدہ ہوئے کتا پاک رسول اللہ دا بھونکے شور مچاوے, ناموس رسالت گلشن اندر کوئی سور نہ پھیرا پاوے. میں تے حضور دے در دا کتا میں نے نال کے لگے, میرے نبی دے در دا کتا تو اڈے شیران تو بارا ہے. اچھا بولو. کوئی صحابہ نو بھونکے تو میں انہاں دی دلیلاں دے جواب دے ماں, کتے دی دلیل دا گادہ جواب ہوندا ہے. کون کتے کو سمجھائے کسے بھونکے کہاں بھونکے, یہ اس کی اپنی مرضی ہے, جسے بھونکے جہاں بھونکے. انہوں نے کام میں بھونکنا. ہون ایمان نال دسو سنیوں, میری کوئی مربیاں دی لڑائی نہیں, میرا کسے بننا نہیں ماریا, کسے میری عزت نو ہاتھ نہیں پایا,
میرا اختلاف مصطفیٰ دی وجہ تو ہے، میں کو عقیدہ رکھنا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں، میں انہوں اپنا امام مننا جڑا میرے محمد دے در دا چوکی دار ہوئے تے جڑا مصطفیٰ دے در دا غلام ہوئے، نہ میں او دے جبے کبے ویکھنے نہ میں او دی دولت شہرت ویکھنی ہے، میرا تعلق بھی نبی دی وجہ تو ہے، دشمنی بھی نبی دی وجہ تو ہے۔ اے ساڈا کیتا ہے۔ فرمایا مالداران دی عزت کیتی جاسی، فاسقان دی آوازاں مسجدہ بلند ہو سن، یعنی دنیاوی آوازاں، واز و نصیحت ذکر اذکار یہ کر سکتے ہو، بلند آواز نال کر سکتے ہو۔ بخاری دی حدیث ہے ہر نماز فجر دی نماز تو بعد صحابہ بلند آواز نال ذکر کرتے سن۔ کی کرتے سن؟ میں ایک حدیث لکھ گل لیے گوا دا ذکر تا ہے پر کرتے کیڑا سن؟ میں کہ اللہ دا ہی کرنا ہے، کو تیرے ابے دا تھوڑا کرنا ہے۔ گل ذکر دیئے بخاری پہ دس دیئے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماؤندن میں کسے وجہ تو جماعت حاضر نہیں سا ہو سکتا تے جدوں مسجد چو بلند آواز ذکر دی آواز ہوندی سی میں نو پتہ لگ جاندہ سی نماز ہو گئی۔ بخاری کی حضور نے فرمایا سب تو افضل ذکر لا الہ، ایسا سننے ہی ہوئی کرنے انشاءاللہ العزیز۔ باقی اگلے جمعے اس سے موضوع نو لے کے ٹوریں گے، پتہ نہیں کننا ٹائم لگ سی، زندگی وفا کیتی تے انشاءاللہ پورا کریں گے۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا۔